وعلیکم السلام۔ میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ کی طرح ہوں اور میں اپنے بیٹوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت کی جانب سے ایڈہاک ججز کی تعیناتی کے فیصلے کے بعد ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایڈہاک ججز ہوتے کیا ہیں۔ تو بیسیکلی سپریم کورٹ میں دو قسم کے ججز ہوتے ہیں، ایک ریگولر اور دوسرے ایڈہاک۔ ریگولر تو وہ ججز ہوتے ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں، مطلب جو سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں، جس طرح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس طرح باقی ججز۔ تو اس کے علاوہ ایڈہاک ججز وہ ہوتے ہیں جن کو اضافی چارج دیا جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً حکومتیں اس طرح کے ججز کو تعیناتی کرتی رہتی ہیں۔ جس طرح وہ ججز ایڈہاک ججز ہو سکتے ہیں جو کہ موجودہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، یا سپریم کورٹ کے وہ ججز جن کی ریٹائرمنٹ کو ابھی 3 سال مکمل نہ ہوا، تو ان ججز کو ایڈہاک ججز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو حکومت کے اس فیصلے کے بعد کہ سپریم کورٹ میں نئے ایڈہاک ججز کی تعیناتی ملک میں ایک نئی بحث کو جنم دے رہی ہے۔ حکومت بیسیکلی یہ اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جس طرح ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، تو وہ کچھ ججز کو لانا چاہتی ہے تاکہ ان کے حق میں فیصلے آ سکیں اور وہ بہتر مثبت فیصلے کے نتائج کا امید رکھتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ حکومت بجائے اس کے کہ ملک کو بہتری کی طرح لے جانے کے، وہ انہی فیصلوں پہ گڑبڑ کرنا چاہتی ہے جو فیصلے ان کے خلاف آ چکے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے ایڈہاک ججز کی تعیناتی کے، جو ججز آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ فیصلے چاہے ان کے حق میں ہوں چاہے خلاف، کیونکہ ان کو وہی فیصلے ٹھیک لگتے ہیں جو ان کے حق میں ہوں، اور جو ان کے خلاف ہوں وہ ہمیشہ اس پر تنقید کرتے ہیں، اور یہ تبھی پارٹیاں اور سبھی لیڈر ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ بجائے کہ اس بحث میں پڑنے کے، ملک پہلے ہی مسائل سے 2-4 ہے، تو عوام کی بہتری اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرے۔ تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ایڈہاک ججز کی تعیناتی کرے گی تو ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ان کے نزدیک تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلے آئے، جس طرح کے بڑے فیصلے ریزرو سیٹوں کا فیصلہ تھا، تو وہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میں گڑبڑ پیدا کر کے اس فیصلے کو رکوایا جا سکے، اور تحریک انصاف کو جو سپریم کورٹ کی فل بینچ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف کو ان کی جو بھی ریزرو سیٹیں بنتی ہیں ان کو دی جائیں، تو وہ حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایڈہاک ججز کی تعیناتی کے بعد ایک نیا فیصلہ لیا جائے جس میں حکومت کے حق میں فیصلہ دیا جائے، اور ان سیٹوں کو حکومتی پارٹیوں جتنی بھی ہیں، مسلم لیگ نواز، پیپل پارٹی اور دوسری جتنی بھی اتحادی پارٹیاں ہیں، انہیں میں بانٹ دی جائے۔ تو یہ پاکستان کے لیے نہ صرف بلکہ عوام اور عدالتی سسٹم کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اگر یہ ایڈہاک ججز کی تعیناتی ہوتی ہے۔ تو اس میں کئی ججز تو ایسے ہیں جنہوں نے اس تعیناتی سے معذرت کر لی ہے، اور البتہ کچھ ایسے ججز ہیں جو اس پر رضامند ہو چکے ہیں، اور وہ اگر ان کو تعیناتی ان کی جاتی ہے تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں اگر یہ پریسیڈنٹ قائم کی جاتی ہے تو آنے والی ہر نئی حکومت بھی اسی طرح اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ ایڈہاک ججز کی تعیناتی کے بعد وہ فیصلے اپنے حق میں کر سکتی ہے۔ ایڈہاک ججز کی تعیناتی بیسیکلی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ 1955 سے لے کر 2016 تک پاکستان میں 22 ججز کی ایڈہاک تعیناتی ہوئی، جس کے بعد وہ کچھ عرصے تک کام کرتے رہے اور بالا کر ان کو اس ملازمت سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ تو یہ ہر حکومت کرتی ہے، اور وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلے کرتی ہے۔ وہ جب چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے تو وہ ایسے ہی فیصلے کرواتی ہے، ایسے ہی ایڈہاک ججز کی تعیناتی کے بعد وہ ان کے فیصلے اپنے حق میں لے لیتی ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، اس قوم کی، کہ ان کو وہ سسٹم چاہیے ہی نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی عدالتی سسٹم پاکستان میں دنیا کے 134ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کیونکہ سیاسی مداخلت، اوپر سے کالیں، جس طرح کے ججز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کس طرح ہمارے فیصلوں کو بدلا جاتا ہے، ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، ہماری جس طرح کالز ریکارڈ کی جاتی ہیں ہمارے کمروں میں، اور ہمارے جو پرائیویسی بیڈ تک ان کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی، اور تمام لوگوں کو اور تمام اداروں کو یہ سوچنا چاہیے، اور تمام سیاسی پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایسا ہی سب کچھ کرتے رہے اور عوام کی بہتری اور بھلائی کی بجائے آپ اپنے مفاد کے لیے لڑتے رہیں، تو آنے والا وقت پاکستان عوام کے لیے تو مشکل ہو ہی گا، لیکن وہ آپ کے لیے بھی بہت بڑا صدمہ بنے گا۔ تو سب کو چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کریں۔ پاکستان زندہ باد۔